حلقہ N71 کی مین کنٹیسٹنٹ ہیں جی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ. میں ماں جی کہہ دوں ایج میں بہت بڑی ہیں اور میرے لیے بڑا رسپیکٹفلی ہیں, تو ان سے کچھ باتیں کر لے. سب سے پہلے بہت شکریہ ماں جی آپ کے وقت کا. ماں جی ایک امپیکٹ آ رہا ہے کہ آپ نا ذاتی بنیاد پہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں, کیونکہ آپ نے کوئی اس سے پہلے کوئی اتنا سوشل ورک تو آپ نے بہت زیادہ کیا, لیکن کوئی باقاعدہ طور پر کوئی سیاسی زندگی میں آپ کا اتنا عمل درآمد نہیں تھا. صرف شوہر اور بیٹے کی وجہ سے آپ یہ کر رہی ہیں کہ کچھ اور بھی وجہ ہے اس کی؟ میں اپنے ظلم کے خلاف میں آواز اٹھا رہی ہوں. میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے قرآن ترجمہ تفسیر ریسرچ کی. میرے نبی نے بھی ظلم کی آواز اٹھائی, تو میں کیوں نہیں اٹھا سکتی جب جس نے ریسرچ کیا پڑھا. میں ظلم جو میرے گھر پہ میرے ساتھ ہوا تو میں اس لیے سٹینڈ لے گئی کہ جو میری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں آئندہ سے کسی ماں کے بیٹے کو بیٹے کی ماں کے گریبان میں ہاتھ نہ ڈالا جائے. اچھا بیسکلی اب یہ سیاست سے بات ذاتیات کے اوپر آ چکی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں ڈانٹی کیوں؟ اپنے قرآن کی روشنی میں جہاد ہے میرے لیے, جہاد کروں گی. میں سیاست میں آؤں گی, دیکھوں گی, دیکھیں گی. ہاں میں نے بتایا کہ حکومتیں بھی بدلتی میں نے دیکھی, ماشاء اللہ بھی دیکھے. میں اگر سیاست میں نہیں آئی, میرے میاں سیاست ہے, 25 سال سے سیاست میں ہے, میرے بیٹے سیاست ہے. میں نے آپ کو یہی سوال کیا ہے کہ خواجہ آصف متواتر کیسے جیتتا ہے, کیا کیا اس نے سیالکوٹ کے لیے؟ آئے میرے سامنے, آپ گزر کر آئے ہیں. جن منصوبوں پر کام ہو رہا ہے وہ عثمان ڈار کے ہیں. اسٹیڈیم بنایا, بڑے بڑے پائپ ڈلے کہ پانی سڑکوں پر کھڑا نہ ہو, پانی کے نکاس کا کام کیا. کام تو سب اسی بات پر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ چند لوگ مجھے دے کر کھڑے ہو تو کہنے لگے ماں جی عثمان ڈار کا کیا حال ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارا پیغام دینا شہر سیالکوٹ کے لیے جو آپ کے بیٹے نے کیا ہے. ہمارے سر پر قرض ہے, وقت آیا تو ہم قرض اتاریں. لوگ تو مجھے یہ بتا رہے ہیں. اچھا ماں جی آپ ایک بڑی ایج کی طرف ہے, تو سیاست تو بڑی ایکٹیونیس کا نام ہے. ایکٹیو تو آپ ابھی خیر مجھے لگ رہی ہے, مگر ظاہری بات ہے پبلک سروس بھی کرنی ہے, لوگوں کے کام بھی آنا ہے, گلیاں بھی کروانی ہیں, تھانے کچہریوں میں FIR بھی لوگوں کے حوالے سے درج کروانی ہے, کسی کی کوئی مشکل ہے آدھی رات کو بھی کھڑا ہونا ہے, تو یہ کام اتنا آسان ہے آپ کے لیے؟ میری ایک کالی کافی ہے اور مجھے اللہ کی مدد آئے گی. میں نے سب کام آپ کو بتایا کہ میں نے اللہ کی سپرد کی ہوئے ہیں, اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کو ان کی مدد آتی ہے, مدد ملتی ہے. آج میں اس طرح دلیر ہوں, کس نے کیا؟ میرے قرآن نے, میرے اللہ نے. جو اس دن بھی مجھے طاقت دی میرے اللہ نے دی. کیا ہوا دیکھ لیں آپ, میں ظلم کے خلاف کھڑی ہوں. جو کچھ اچھا ظلم سے مراد وہ جو آپ کے گھر پہ اٹیک ہوتا, آپ کہہ رہے تھے اس آپ کا ایک جملہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اس کا بینیفیشری خواجہ آصف صاحب ہے. خواجہ آصف صاحب کیسے بینیفیشری ہو گئے اس کے؟ بات سنیں, اگر بینیفیشری نہ ہوتے تو خواجہ آصف میرا عزیز ہے, سب کو بیان دے رہا ہے, میری باجی ہے, میری بہن ہے. تو میں خواجہ آصف سے پوچھتی ہوں کہ میرے غیرت مند بھائی کیا کیا میرے لیے؟ خواجہ آصف پولیس کو معطل کرتے, DPO DCO کو ٹرانسفر کرتے, میرے گھر آتے تو میں ان کو کتنی عزت بخشتی. کیا کیا؟ میرے پاس آئے, وہ وزیر دفاع تھے, ان کی حکومت تھی. تو کیا خواجہ آصف کی بہن ہوتی تو اس کے گھر پہ یہ ہوتا؟ بہن عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ تو پرانی بات ہوگی, ابھی تو وہ کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ میں بھی نہیں ہے, ابھی وہ کس طرح بینیفیشری ہو گئے؟ آج بھی نون کی حکومت ہے, نگران انہی کی حکومت ہے اور چل رہی ہے. یہ نون کی حکومت ہے. یہ وہی DPO ہے جس نے میرے بیٹوں کو جیل میں ڈالا تھا سن 13 میں. حسن جسے مریم نواز میں کیا سا ویل ڈن حسن, شاباش. پوچھے جا کر کس چیز کی شاباش ملی تھی. آج تک بھی وہ اسی شہر میں DPO لگے ہوئے, اسی شہر میں ابھی تک ہے, اسی کے تھرو یہ سارے کام ہو رہے ہیں. حسن کو کیوں نہیں شہر سیالکوٹ سے ٹرانسفر کرتے؟ میں پوچھتی ہوں پوچھتی ہوں کہ حسن کو کیوں نہیں ٹرانسفر کرتے شہر سیالکوٹ اسی. اچھا بیٹے نے آپ کے ایک ادھر انٹرویو بھی دے دیا, اس کے بعد سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا, آپ بھی آرام سے بیٹھی رہتی؟ کیوں ختم ہو گیا تھا؟ خواجہ آصف 25 سال سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ادھر ادھر جنگ کرتا ہے. میرے میاں تحصیل ناظم ہوئے, آزاد الیکشن جیتا, اور اس 25 سال سے میرا خاندان جو ہے نا سیاست 25 سال سے میں نے کی تو نہیں, دیکھی بھی اور سنی ہے. یہ میرا آگے سے کام ہے کہ میں نے کسے چلنا ہے.
اعتماد یہ ہے کہ کی نہیں لیکن دیکھی اور سنی ہے.